السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جناب، آج بے تحاشا خبریں ہیں اور ان خبروں میں جو ہے لانگ مارچ کی خبر ہے، صحافیوں کی خبر ہے، اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ارشد شریف کے حوالے سے ہے۔ ارشد شریف کے بارے میں جو دو لوگوں کو ملوث کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، جو خرم اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وقار، ان کے کچھ انٹرویوز وغیرہ کیے گئے ہیں وقار وغیرہ کے، اور بہت زبردست قسم کا جو ہے اس کیس کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو سارے کو جو ہے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر جو ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مرڈر کیا گیا ہے۔ اور ابھی میں صابر شاکر کا ویلاگ سن رہا تھا جس میں صابر شاکر نے جو ہے بہت سی چیزوں پر سے جو ہے پردہ اٹھایا ہے۔ صابر شاکر نے یہ بھی کہا کہ جی ان کی کوئی 18-19 منٹ جو ہے ان سے بات ہوئی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں کینیا میں منتقل ہونا چاہ رہا تھا ارشد شریف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، میں نے اور ارشد نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دسمبر کے اوائل میں جو ہے پاکستان میں ایک ساتھ لینڈ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو لنک کیا جا رہا تھا سلمان اقبال کو، جو کہ ARY کے ہیں، جو کرتا دھرتا جو ان کے ہیڈ ہیں، تو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے بالکل۔ کہتے ہیں ہمارا ARY جو ہے سب کو سنبھالتا ہمارا ادارہ، تو وہ ARY میں ملازم تھے جب وہ یہاں سے گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وقار نے جو ہے انٹرویو دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی وہ 2 ماہ سے جو ہے ان کے گیسٹ ہاؤس پر جو ہے مقیم تھے، اور تقریباً انہوں نے جو ہے کھانا کھایا ہے، ایک جو ان کا ریسٹ ہاؤس کہہ لیں یا ان کا ایک فارم ہاؤس کہہ لیں، وہاں پر کھانا کھایا۔ خرم گاڑی چلا رہے تھے، اور یہ نیروبی سے کوئی نہیں، مین سڑک سے کوئی 18 کلومیٹر اندر جا کے یہ ان کا ریسٹ ہاؤس یا جو بھی تھا ان کا وہاں تھا، اور ایک یہ کچا راستہ تھا، آگے پتھر لگائے گئے، روکنے کی کوشش کی گئی، اور لیکن لکیلی جو ہے وہ خرم بچ گیا، اور ان کو یا جو ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ ہے، جو فون ہے، اور جو ان کی جو بھی ڈیوائسز ہیں وہ ساری جو ہیں نیروبی پولیس کے پاس ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہ منتقل ہونے کا سوچ رہا تھا نیروبی۔ تو ایک انہوں نے اور بات یہ کہی صابر شاکر نے کہ بھئی یہ جو ان کی والدہ ہیں وہ لانگ مارچ کرنے کا سوچ رہی ہیں، اور وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی تعریف کی، ان کی بیگم کی تعریف، ان کے بچوں کی تعریف۔ میرے خیال میں یہ جو بھی مسئلہ ہے ارشد شریف کا، یہ طوالت پکڑے گا، طول پکڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہو سکے۔ اور ایک پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف قسم کے جو الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے تھے، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، چونکہ نہ ان کی والدہ کسی قسم کا شک کا اظہار کر رہی ہیں سلمان اقبال پر، نہ کسی پر۔ اب یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کیس بنا دیا جائے سلمان اقبال پر اور عمران خان پر۔ میں سچی بات کہوں گا کہ یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہوگا ان کا، جو یہ اس طریقے کا قدم اٹھائیں گے یا فیصلہ کریں گے، چونکہ اس وقت عوام بپھری پڑی ہے۔ وہ تو عمران خان ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو ان کو روکے ہوا ہے، ورنہ اگر صحیح پوچھیں نا تو کب کا مجھے جو ہے ایک خونی بلڈ شیڈ اور ایک خونی انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال حکومت کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر ارشد شریف کے جو بھی معاملات ہیں صحیح طریقے سے پتہ لگایا جائے کہ اس کو کس نے مارا ہے، کون تھے ٹارگٹ کلر، کون تھے، ارشد شریف کی دشمنی کس سے تھی، ارشد شریف کس کے خلاف بولتے تھے، ارشد شریف کس کے فنڈز جو تھے ان کو نکال کر لائے تھے، کس نے منی لانڈرنگ کی تھی، وغیرہ وغیرہ، ارشد شریف کے پیچھے کون سا مافیا لگا ہوا تھا، یہ تو پھر حکومت کو پتہ لگانا چاہیے۔ اس میں ہمارا کچھ اس میں وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، صحافیوں کی بات چلی تو
کل رات سے جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو تو ان گناہ گار کانوں نے خود سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت ٹریول میں ہوں اور میں جو میرا بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. آف کورس ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے کافی عرصے تک جو ہے برطانیہ میں رہتے رہے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہو. بہرحال وہ برطانیہ پہنچ گئے یا راستے میں جو بھی ہے تو وہ تو نہیں ہے وہاں پہ. پھر ایک خبر اور آئی ہے ارشاد بھٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی پاکستان کو خیر بات کہہ دیا. وہ ناروے میں جا کے سیٹل ہو گئے اپنے بچوں کے ساتھ. وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کی وائف کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کچھ کر دیں، سمجھ آئی. پھر اس کے علاوہ عمران ریاض کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ابھی تک مجھے کسی ایسے ذرائع سے معلوم نہیں ہوا کہ جو میں واقعی کنفرم کر دوں کہ ہاں جی عمران ریاض جو ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. لیکن عمران ریاض نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم آپ کی زبان کاٹ دیں گے، آپ زبان سے ہی پیسے کماتے ہیں نا تو ہم آپ کی زبان کاٹ دیں گے. تو بہرحال دیکھیں اگر زبان ہی نہیں رہے گی تو بیچارہ کا پھر فائدہ کیا رہے گا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہندوستان کے جو ہے ایک میوزک ڈائریکٹر تھے اقبال قریشی صاحب تھے. تو ان کی بیچاروں کے وہ میوزک ڈائریکٹر تھے، ان کی زبان خراب ہو گئی تھی یا لکوا لگ گیا تھا یا کسی نے کاٹ دی تھی یا کچھ ہو گیا تھا تو بیچارے پھر فنش ہو گئے. پھر ان کا وہ کچھ رہا نہیں ان کا غریب کا. تو یہ سلسلہ ہے. پھر صحافی کی بات چلی. دیکھیں صابر شاکر جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ یہاں برطانیہ میں ہمارے ساتھ، جیسے ہم برطانیہ میں وہ بھی برطانیہ میں، اور ان کا جی چاہتا ہے بیچاروں کا. اور چونکہ ان کا تو ادھر رہنے کا موڈ ہی نہیں، ان کا بچہ پڑھنے آیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، چلے جائیں گے یہ تو یہاں سے. لیکن یہ کہ ایک جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں ان کا کسی کا جی نہیں چاہتا. ابھی کل پرسوں جو ہے وقار ملک بتا رہے تھے کہ جی ان کے یہاں برطانیہ میں ان کے پرانے ایڈریس پہ جو ہے کچھ لوگ گئے ان کا پتہ پوچھتے ہوئے. واللہ عالم بالصواب. دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پیارے وطن پاکستان پر. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زبردست بلڈ شڈ ہوگا پاکستان میں اور خونی انقلاب آنے والا ہے. سمجھ نہیں رہے، اس کو جان بوجھ کر جو ہے دھکیلا جا رہا ہے. اور رانا ثناء اللہ اپنی زبان بند نہیں رکھتے، ادھر سے دوسری طرف سے دوسرے لوگ اپنی زبان بند نہیں رکھتے. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے بہت گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا جی، آج ایک صحافی خاتون تھی ہماری، وہ بیچاری صدف نعیم نام ہے. تو وہ بیچاری جو ہے وہ جو عمران خان کا جو جلوس ہے وہ اس کو کوریج کر رہی تھی. تو وہ ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک پہ جا رہی تھی اور وہ ان کا ہاتھ سلپ ہو گیا، اور جیسے ہی ہاتھ سلپ ہو گیا وہ گر کے نیچے آ گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا. اب عمران خان صاحب فوراً اترے اور انہوں نے باقاعدہ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے بڑا افسوس کیا. اور انہوں نے وہیں پہ دھوکی، کیا نام ہے اس کا، میپا دھوپی، پنجاب کا وہاں لاہور کا کوئی علاقہ ہے، سیپا دھوپی، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے اس کا، دھو ہے، بیپا دھوپی ہے، پتہ نہیں، کاموں کی سے پہلے. وہاں پر جو ہے اپنے اس کارواں کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم کل یہاں سے لے کر اپنا لانگ مارچ چلیں گے. آج کے لانگ مارچ میں خان صاحب بڑے زبردست بولے اور کافی لوگ تھے. میں بتا نہیں سکتا کتنے لوگ تھے، لیکن اگر اللہ میاں مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے تو کم سے کم 8 سے 10 لاکھ لوگ تو مجھے نظر آ رہے تھے. اب اگر ایک صاحب ہیں بٹ ہیں، ان کا نام ہینا پرویز بٹ، وہ کہتی ہیں 150 لوگ تھے. تو میں نے کہا ان کی آنکھوں کا علاج کروا دیا جائے، کوئی اچھے سے جو امراض چشم کے کوئی ڈاکٹر ہوں تو ان سے ان کی آنکھوں کا علاج کرا دیا جائے. 150 افراد بتا رہی ہیں، مجھے یہاں کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. شاید میری آنکھیں خراب ہوں تو میں بھی اپنی آنکھیں دکھا دوں گا. ویسے لگتی تو نہیں میری آنکھیں خراب، اگر ہو گئی ہوں تو پتہ نہیں. وہ 150 کہہ رہی ہیں، چلو مان لیتے ہیں 150. نہیں 150 بھی کہاں ہیں وہاں، تو 10 بھی نہیں 10 تو بہت ہو گئے. خالی عمران خان اکیلے تھے، اور کون تھا؟ نہیں عمران خان اکیلے بھی نہیں تھے. وہ خالی وہ ٹرک کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ کنٹینر. ارے نہیں بھائی، کنٹینر بھی نہیں تھا، وہ خالی ٹرک کھڑا ہوا تھا جس پہ کنٹینر رکھتے. ارے نہیں، وہ بھی نہیں تھا. وہ ایک ٹرک کا ایک پہیہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، اس کا ٹائر کھڑا ہوا تھا، بس وہی تھا. اور کون تھا؟
لوگ کہاں، لوگ تو عمران خان کو پسند ہی نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں عمران خان سے. عمران خان کہاں تھے؟ بہرحال چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا جی وہ تو ہوا، چلیں وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن لندن میں جو ہے جو شریف صاحب کے محلات ہیں، ان کے محلوں کے سامنے جو ہے وہ لانگ مارچ ہو رہا ہے. پوری برطانیہ سے لوگ جو ہے جمع ہو رہے ہیں، بڑا ہی زبردست لانگ مارچ چل رہا ہے یہاں برطانیہ میں ان کے گھروں کے آگے. اور لوگ جو ہیں، اچھا جو ان کے برابر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا فجیتہ ہماری جان کو لگ گیا، یہ فجیتہ جب سے آیا ہے ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہمارا رہنا دوبر ہو گیا ہے یہاں پر. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تم یہاں سے جاؤ، اپنے گھر بیچو، یہاں سے جاؤ. لیکن اب یہ کہ وہ بیچارے شریف صاحب جائیں تو کہاں جائیں، نواز شریف صاحب وہ یہاں جائیں گے، وہ کہیں اور جائیں گے تو وہاں پکڑ لیں گے، اگر وہ ساؤتھ ہال میں جائیں گے وہاں پکڑ لیں گے. یہ کم سے کم یہ مین سٹی کا علاقہ ہے جہاں پر میجورٹی جو ہے انگلش پیپل لوگوں کی ہے، تو وہاں تھوڑے سے بچے بھی ہیں. لیکن اگر کسی ایشین علاقے میں چلے گئے تو وہاں تو ان کی اچھی خاصی ریڑ لگ جانی ہے. تو بھئی یہ تھی آج کی کچھ خبریں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. لیکن ہر سیکنڈ میں جو ہے وہ کہانی تبدیل ہو رہی ہے، سچویشن تبدیل ہو رہی ہے. کچھ عرض کرنا چاہوں گا جانے سے پہلے کہ دیکھیں یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، جیسے آج آپ نے دیکھا وہ صدف نعیم جو ہے بیچاری، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے شہید ہو گئی. اسی طریقے سے صحافی اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کے لیے سٹوری لے کر آتے ہیں، آپ کے ملک کے بارے میں بتاتے ہیں. اگر جنگی محاذ ہو تو جنگی محاذ پہ دشمنوں سے لڑتے ہیں، دشمنوں کے میڈیا کو چپ کراتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ ایسا نہ کیجیے. یہ بہت ہی حساس ٹائپ کے لوگ ہیں، بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں. ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی صحافیوں کو بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں. کچھ صحافیوں کو ملتے ہوں پتہ نہیں، لیکن زیادہ تر صحافی یا میڈیا میں یا اخبار میں کام کرنے والے لوگ غریب ہوتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بہت سے صحافیوں کو یا بہت سے کیمرہ مینز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا بیچاروں کے ہاں، اور ان کو نہ جانے کیسے کون مدد کرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے. تو پلیز صحافیوں پہ ایسا ظلم نہ کیجیے. ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن کم سے کم ان کا قتل نہ کروائیں، ان کو مروائیں نہ. دیکھیں اللہ غریق رحمت کرے والد بزرگوار کو، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا دو چیزیں چھپے نہیں چھپتی ہیں، ایک کبھی پاپ نہیں چھپتا اور ایک کبھی قتل نہیں چھپتا. کہنے کا قتل بھی پتہ لگ جاتا ہے اور پاپ وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ قتل نہ کروائیں. اب دیکھیں نا پچھلے دنوں چودھری غلام حسین صاحب کتنے بزرگ صحافی ہیں بیچارے، مجھے تو وہ بہت پسند ہیں. ان کے برجستہ، ان کی آواز، ان کا ڈائیلاگ، ان کی ہر چیز. وہ بیچارے کیا کہیں گے، اگر انہوں نے بینک سے کوئی قرضہ لیا بھی تھا تو یہ تو الگ سچویشن ہے، یہ تو الگ میٹر ہے، یہ تو فوجداری مقدمہ تھوڑی، یہ تو سول میٹر ہے. تو بہرحال آپ کس کو پکڑیے گا، نہ کریں ایسا پلیز. ادروائز جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ پھر آپ کو تنگ کرے گی. تو تھوڑا سا برداشت کا معاہدہ پیدا کریں، آپس میں تھوڑی سی مروت رکھیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.